वेलकम जी टू दिस नेक्स्ट लेसन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। इस पर्टिकुलर लेसन में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के दी मोस्ट फंडामेंटल इशू को, और वो है इनोवेशन। अगर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के एंड से देखा जाए या आपके पर्सनल परचेसेस के एंड पे अगर देखा जाए और अगर आप सोचें तो इट्स बिकॉज ऑफ इनोवेशन कि आपका जो लाइफस्टाइल है या जिंदगी गुजारने का जो तर्ज है वो इम्प्रूव हो पाता है, और बेसिकली आप स्ट्राइव करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ फॉर परचेजेस दैट आर गोना मेक योर लाइफ बेटर देन हाउ इट यूज्ड टू बी। यानी आपकी जिंदगी पहले जैसे थी उससे बेहतर लाने की जुस्तजू में आप कॉन्टिन्यूसली पूरी जिंदगी में लगे रहते हैं एज कंज्यूमर्स, और जिस वजह से आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो पाती है, द फैक्टर इज इनोवेशन। अगर आप बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनोवेशन वो बुनियादी वजह है, वो बुनियादी रीजन है जिस वजह से आप बिजनेस को मार्केट में लॉन्च और सस्टेन कर सकते हैं। ये जहन में रखिए, इनोवेशन इज अ कंसिस्टेंट फिनोमेना। जब तक एक एंटरप्राइज में इनोवेशन कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगी, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केट में सक्सेसफुली सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा, या बड़ी हद तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा अच्छा कोट है फिलिप कॉटलर का, जो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट ऐसा बनाएं जिसे सेल्स की या सेलिंग की जरूरत ही ना पड़े, जिसे पुश करने की, मार्केट में लोगों को कन्विंस करने की, परसुएड करने की, उनके पीछे जाके प्रोडक्ट को बिकवाने की जरूरत ही ना पड़े। इनफैक्ट इसका उलट हो, यानी कि प्रोडक्ट इतनी इनोवेटिव हो, वो जरूरत को दूसरे तमाम सोल्यूशन से इतना बेहतर तरीके से सर्व कर रही हो कि वो ऑटोमेटिकली बिके, लोग आपके पास आए खरीदने प्रोडक्ट, यानी तलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो इंफॉर्मेशन जैसी मार्केट में पहुंचती है उसके नतीजे में। सो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इनोवेशन का। अगर बड़े सादा अल्फाज में आप डिफाइन करें तो इनोवेशन बुनियादी तौर पे चेंज करना है या इंप्रूव करना है किसी भी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को जो कि मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट की सूरत में। अगर आप प्रोसेस इनोवेशन की बात करें तो जाहिर बात है किसी भी बिजनेस में या फर्म में काम कैसे किए जा रहे हैं, मेथोडोलॉजीज क्या अडेप्ट की गई हैं प्रोडक्शन के लिए या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, अगर आप उन मेथोडोलॉजीज और प्रोसेसेस को या उन काम करने के तौर तरीके और रेसिपीज को अगर इंप्रूव करते हैं, जिसके नतीजे में आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली बिजनेस की बॉटम लाइन या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली ये भी इनोवेशन के जुमरे में आता है। और जाहिर बात है ये एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक सब्जेक्ट है। बट अगेन द पॉइंट इज दिस कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये एक फंडामेंटल इशू है बोथ कंज्यूमर्स या सोसाइटी के लिए भी, और हमारे केस में क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर इस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्कस करना है, तो बिजनेसेस की एग्जिस्टेंस का जो जवाब जो चीज प्रोवाइड करती है मार्केट में वो इनोवेशन है। अगर आप वक्तन फवक्तन बिलखसूस शुरू में और फिर वक्तन फवक्तन अगर आप अपने प्रोडक्ट को या सोल्यूशन को मार्केट में इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये जहन में रखिए कि एक बड़ा फेमस मुहावरा है कि एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट बट चेंज। यानी कि चेंज के अलावा, इफ आई कैन पुट इट दिस वे, कि चेंज के अलावा कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। चेंज हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, इसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। सो अगर हम डिस्कस करने चलें तो इनोवेशन बुनियादी तौर पे दो एस्पेक्ट से अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये बेसिकली आप यूं कह लें कि इनोवेशन की डिग्री और इंटेंसिटी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक इनोवेशन इंक्रीमेंटल नौयत की होती है और दूसरी इनोवेशन डिसकंटिन्यूअस नौयत की होती है। नंबर वन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन को देख लेते हैं। तो एज फार एज इंक्रीमेंटल इनोवेशन इज कंसर्न, इंक्रीमेंटल एज द वर्ड माइट सजेस्ट या इट माइट साउंड, या आप गैस कर पा रहे हो शायद कि इंक्रीमेंटल मीन बतदरीज। सो अगर कोई भी अपना सोल्यूशन मार्केट में ऑफर कर रहा है जो कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से थोड़ा बहुत बेहतर है, या फिर दूसरे केस में कोई भी अपने सोल्यूशन को वक्तन फवक्तन पीरियोडिकली ग्रेजुअली थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ मार्केट में ऑफर किए चला जा रहा है,
تو ہم اسے انکریمنٹل انوویشن کہتے ہیں. ڈسکرپشن سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کو انوویشن کی انٹینسٹی یا انوویشن کی رفتار گریجول سلو یا پیس وائز یا میگنیٹیوڈ وائز کم نظر آ رہی ہے. اس کے برعکس ہے ڈسکنٹینیوس انوویشن. ڈسکنٹینیوس اگین ایز دا ورڈ مائٹ سجیسٹ کہ ایسی ایک انوویشن جو ڈسکنٹینیو کر پائے ان سولوشنز کو جو ایگزسٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں ایک سرٹن نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے. یا دوسرے الفاظ میں آپ کی ایک ایبیلٹی کہ آپ اس بڑے پیمانے کی نیونیس یا بیٹرمنٹ پروڈکٹ میں لا پائیں جو کہ اس قدر زیادہ ہو ایگزسٹنگ سولوشن سے کہ تمام کا تمام جو کراؤڈ مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہا ہے اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے, یا ایک بڑا حصہ آپ کی طرف اس لیے ڈائیورٹ ہو جائے بیکاز ان کی نیڈ ڈیلیوری یا نیڈ کی فلفلمنٹ آپ کے سولوشن سے بہت زیادہ بہتر ہو پا رہی ہے ایگزسٹنگ سولوشنس کو وہ ترک کر دیں یا بڑی حد تک آپ کے ایگزسٹنگ سولوشنس مارکیٹ میں سے وائپ آؤٹ ہو جائیں. تو ایسی انوویشن کو ہم ڈسکنٹینیوس انوویشن کہتے ہیں. یہاں پر اگین صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ انٹینسٹی وائز دیکھیں یا پھر آپ میگنیٹیوڈ وائز دیکھیں تو انوویشن کی جو رفتار ہے, انوویشن کی جو مقدار ہے, یا انوویشن کی جو شدت یا انٹینسٹی یا ڈگری ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگین یہ شاید گیس کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو انکریمنٹل انوویشن زیادہ فریکوینٹلی مارکیٹ میں نظر آتی ہے اور ظاہری بات ہے ڈسکنٹینیوس انوویشن ریلیٹیولی ریئر ہے. نتیجتاً دونوں میں اگر آپ کمپیئر بھی کریں جو آؤٹ کمز ہیں ڈسکنٹینیوس انوویشن کے وہ ڈیفینیٹلی ان ٹرمز آف پروفیٹیبلٹی یا سکسیس بہت زیادہ ہیں, اور انکریمنٹل انوویشن بہت بھی زیادہ ہوا تو آپ کو ایک وقتی ایڈوانٹیج دے سکتی ہے, لیکن لانگ رن میں ظاہری بات ہے if you are able to introduce discontinuous innovation تو آپ مارکیٹ میں ڈسرپشنز یا مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر بریک تھروز کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ آج اگر ہمیں سیمسنگ کا مثال کے طور پہ گیلیکسی ایس سیریز میں S1 سے لے کر S10 اور I don't know maybe S20 تک اب اویلیبل ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمام ایگزامپلز ہیں گریجول امپروومنٹ کی جو وقتاً فوقتاً سیمسنگ انٹروڈیوس کرتا چلا جا رہا ہے ہر سال اپنے نئے ماڈل میں. یہ فینومینا آپ کو انکریمنٹل انوویشن کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل کے طور پہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آپ کاؤنٹلیس ایگزامپلز اور دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی FMCGs یا فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں یا جنرل جو پروڈکٹس آپ کنزیوم کرتے ہیں اپنی لائف میں, ان میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر اپنے سیل فون نیٹ ورک کو دیکھ لیں, آپ اگر اپنے the shampoo that you use or maybe the toothpaste that you use اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی حوالے سے, وہ فلیور کے حوالے سے ہو, وہ کسی ایک نئے انگریڈینٹ کے ایڈیشن کے حوالے سے, اور اگر سیل فون نیٹ ورک کی بات کی جائے تو وہ مے بی انٹرنیٹ کے حوالے سے کسی نئے بنڈل کے حوالے کی انٹروڈکشن ہو, وہ کوئی ایک نیا ٹیکنالوجی فیچر یا اسپیکٹ ایڈ ان ہوا ہو. یہ تمام وقتاً فوقتاً تھوڑی بہت کی جانے والی جو امپروومنٹس ہیں پروڈکٹ میں سے آپ انکریمنٹل انوویشنز کی ایگزامپلس کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پاسٹ میں دیکھیں تو جب فرسٹ آف آل مارکیٹ میں کمرشل اسکیل پر ایپل نے پہلا ٹچ انٹرفیس پر مبنی سیل فون لانچ کیا تو وہ بنیاد بنا تھا ایک ایسی ڈسکنٹینیوس انوویشن کا جو کہ ظاہری بات ہے آپ کے سامنے اس کا نتیجہ کہ اس نے اس ٹچ پینل یا ڈسپلے کا جو انٹرفیس ہے اس سے جو پہلے فونز جس طریقے پر ڈیولپ کیے جاتے تھے اس پرٹیکولر سیکٹر کو یا اس نوعیت آف فونز کو مارکیٹ سے کمپلیٹلی ڈسکنٹینیو یا وائپ آؤٹ کر دیا ہے. تو وہ ایک ایگزامپل ہے ڈسکنٹینیوس انوویشن کی. اس کے بعد اگر آپ اوبر کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو نیچرلی ایک ایسی سروس جو کہ آن کال آپ کی کسٹم لوکیشن پر ود اے پری سیٹ اسکیجول آف ریٹس آپ کو رائڈ ہیلنگ یا رائڈ کی سروسز آفر کرتی ہے 24/7. یہ پرٹیکولر کانسیپٹ بھی ظاہری بات ہے ڈسکنٹینیوس انوویشن کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ بڑی حد تک ایگزسٹنگ جو ٹرانسپورٹیشن کے سولوشنس تھے یا اس سے پرائر جو ٹرانسپورٹیشن کے سولوشنس تھے وہ رینٹل کار کے سولوشنس ہوں, وہ ایون انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن سولوشن ہے, اس کو بھی اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا بڑی حد تک چیلنج کر بیٹھے ہیں. سو یہ ایک ایسی انوینشن یا انوویشن ہے جس نے ڈیفینیٹلی
بڑے پیمانے پر جو نیڈ جو سرو کی جا رہی ہے اس کے طرز کو بدلا اور مارکیٹ میں اس بنیاد پر سکسیس حاصل کی. سو اس نوعیت کی جو ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں وہ مین پرسنل کمپیوٹرز کی جگہ لیپ ٹاپس ہوں یا لیپ ٹاپس کی جگہ ٹیبلٹس ہوں یا ٹیبلٹس اور کمپیوٹنگ کی کیپیبلٹیز فون میں آ جانا ہو یا پھر وہ ڈیجیٹل کیمرہ ہو جس نے فلم بیسڈ کیمرہ کو وہ ریپلیس کیا یا وہ اب الیکٹرک کارز ہوں جو آہستہ آہستہ گیسولین بیسڈ انجنس کو ریپلیس کر رہی ہیں یا وہ ہائبرڈ انجنز ایک زمانے میں جو کہ اگین گیسولین انجنس کو ریپلیس کر رہے تھے. سو یہ وہ تمام ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ڈسکنٹینیوس ٹیکنالوجیز ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر ایسے سولوشنز مارکیٹ میں آفر کیے جنہوں نے مارکیٹ میں ایگزسٹنگ سولوشنز کو بڑی حد تک انفیکٹو کیا. اب ایسا نہیں ہے کہ انکریمنٹل انوویشن ویلڈ نہیں ہے یا انکریمنٹل انوویشن کرنی نہیں چاہیے, انکریمنٹل انوویشن ہوتی نہیں ہے. اب ہم ود دی ہیلپ آف اس گرافک کے میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ انوویشن کی مختلف اقسام کو لے کر یا انوویشن کی ان دو انٹینسٹیز کو لے کر کیسے جو فرمز ہیں یا انٹرپرینورز ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے اپرچونٹی اسپیسز کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں یا وہ کیسے اپنے بزنس کے لیے اپرچونٹیز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی آئیڈیا وہ کتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو وہ اس وقت تک کسی بھی بزنس کے لیے کامیابی کا باعث نہیں بن سکتا جب تک وہ ایک اپرچونٹی میں کنورٹ نہ کیا جائے. یا دوسرے الفاظ میں کسی بھی آئیڈیا کی اچھائی ماند پڑ جاتی ہے اگر مارکیٹ میں اس پرٹیکولر آئیڈیا کو اویل کرنے کے لیے یا اس آئیڈیا کے نتیجے میں جو پروڈکٹ کریٹ کی گئی ہے اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے زیادہ لوگ تیار نہ ہو تو ظاہری بات ہے ایسی پرٹیکولر اچھے سے اچھے آئیڈیا کو آپ اپرچونٹی نہیں کہہ سکتے. سو لیٹ سی کہ ان دو انٹینسٹیز کو کس طرح مختلف ڈفرینٹ فارمز میں اپرچونٹیز میں کنورٹ کر کے کمپنیز اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. اب اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کے سامنے یہ ایک گرافک یا گراف میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. اس پرٹیکولر گراف کے بنیادی پرنسپل کی اگر بات کریں تو آپ سارے یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا وائی ایکسس ہے دس از یور ایکس ایکسس اور دونوں ایکسس کا جو منیمم ویلیو ہے وہ ظاہری بات ہے اس پوائنٹ پر ہوتا ہے جو کہ 0 ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ اس ایکس ایکسس میں ٹورڈز رائٹ جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ وائی ایکسس میں اوپر کی طرف جاتے ہیں ویلیو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر ہم ان پوائنٹس کی بات کریں تو یہ آپ کے میکسیمم یا ہائیسٹ ویلیو کے پوائنٹس ہیں دونوں ایکسس پر. سو اگین بنیادی پرنسپل کیا ہے کہ اگر ویلیو یہاں پہ یا اس مڈ پوائنٹ سے اس ریجن میں لائی کر رہی ہے تو نیچرلی ظاہری بات ہے ہم کہیں گے کہ یہ ویلیو کم ہے اس ویلیو سے جو کہ اس کے برعکس وائی ایکسس پر اس ریجن میں لائے کر رہی ہے. بڑا آبویس پرنسپل ہے. اسی طرح اگر آپ ایکس ایکسس پر بھی دیکھ لیں تو سیم ہی پرنسپل ہے کہ 0 سے جتنا آپ مڈ کی طرف موو کریں گے تو ویلیو میں اضافہ آئے گا. لیکن ظاہری بات ہے مڈ اور 0 کے درمیان جو ویلیو لائی کر رہی ہے وہ مڈ اور ہائیسٹ پوائنٹ میں لائی کرنے والی ویلیو سے کم ہوگی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا گرافک کا بنیادی گراف کا آپ کو بنیادی پرنسپل. اب اگر وائی ایکسس کی بات کریں تو اپرچونٹی اسپیس کو سمجھاتے ہوئے وائی ایکسس پہ ہم پلیس کریں گے مارکیٹ کو. مارکیٹ ان ٹرمز آف کرنٹ مارکیٹ جو کہ آپ یا آپ کا بزنس ٹارگیٹ کر رہا ہے یا ان ٹرمز آف نیو مارکیٹ جو آپ کا بزنس ٹارگیٹ کر رہا ہے. جتنا زیادہ آپ اپنی ریچ بڑھاتے چلے جائیں گے اور آپ اپنی ایگزسٹنگ مارکیٹ سے نکل کے نئے مارکیٹس میں ایکسٹینڈ کریں گے یا نئے سیگمنٹس میں اپنی پروڈکٹ کو آفر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کرنٹ مارکیٹ سے موو کر رہے ہیں ٹورڈز نیور مارکیٹ. اس بات کو کائنڈلی سمجھ لیجیے. What I am saying over here is this کہ اگر آپ اس ریجن میں لائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنرلی اپنی ریچ کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. آپ کرنٹ ہی مارکیٹس میں جن کسٹمرز کو آلریڈی آپ سرو کر رہے ہیں یا دوسرے الفاظ میں جن کسٹمرز کو آلریڈی ایک برانڈ سرو کر رہا ہے آپ بھی اسی کسٹمرز کو جا کے سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ریچ کو لمٹ رکھ رہے ہیں. اس ریجن میں اگر آپ کی ریچ آ رہی ہے تو وی ول سے دیٹ یو آر ناٹ ایکسٹینڈنگ یور ریچ ٹو
न्यूअर कस्टमर्स. बट इफ अगर हम जाहिर बात है जीरो से मिड और मिड के बाद जितना ऊपर जाते जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. सो हमारी रीच या मार्केट में जो हमारी एक्सटेंशन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी हम नए सेगमेंट्स को ऑफर करते चले जाएंगे अगर हम डिसाइड करते हैं इस रीजन में ऑपरेट करने को. सो अब आ जाए एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस में हम इनोवेशन को प्लेस कर रहे हैं, इनोवेशन की इंटेंसिटी को प्लेस कर रहे हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. जीरो से लेकर मिड तक या मिड और जीरो के दरमियान में जाहिर बात है जो इनोवेशन की इंटेंसिटी है वो कम होगी उस इंटेंसिटी से जो कि मिड और हाईएस्ट लेवल के दरमियान है. जो आप इस ग्रिड पे आप आगे मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से फिर टुवर्ड्स द हायर पॉइंट, तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. जाहिर बात है ये जीरो है, ये आपका मैक्सिमम फिगर है 100% का. सो अगर डेफिनेशन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं इस रीजन में या इन वैल्यूज के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि आप कम दर्जे की इनोवेशन कर रहे हैं या आप बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप थोड़ी बहुत चेंजेस और वेरिएशन के साथ अपना सोल्यूशन मार्केट में ऑफर कर रहे हैं. और जाहिर बात है अगर हम इस रेंज में की जाने वाली इनोवेशन की बात की जाए तो जाहिर बात है यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है निस्बत इस पर्टिकुलर रीजन के, तो डेफिनेटली फिर आप बड़े पैमाने पर की जाने वाली इनोवेशंस को इस पर्टिकुलर जगह पर प्लॉट करते हैं. सो अगेन एक्स एक्सिस पर आपने इनोवेशन की इंटेंसिटी को प्लॉट किया और वाई एक्सिस पर आपने प्लॉट किया आपकी मार्केट की रीच को. जो आपकी रीच बढ़ती चली जाएगी, आप एक्सटेंड करते जाएंगे अपनी रीच को, तो आप नए मार्केट्स या सेगमेंट्स को कवर कर रहे होंगे. इसका मतलब ये होगा. और अगर आप अपनी रीच को लिमिट रख रहे हैं, आप अपनी मार्केट सेगमेंट्स को एक्सटेंड नहीं कर रहे, आप उन्हीं मार्केट्स को कवर कर रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं या आप कवर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपने डिसाइड किया है कि आप एग्जिस्टिंग ही कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और नए कस्टमर्स को टारगेट नहीं करेंगे. सो ये होगी बुनियादी बात. लेट्स डाइव इनटू इट नाउ और देखते हैं कि इनोवेशन को लेकर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. ये जहन में रखिए कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, एक बहुत बड़ा मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स का या बिजनेस करने वालों का जो रुझान है वो इस रीजन में लाई करता है. इस बात का मतलब क्या है आप खुद देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इनोवेशन के साथ, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट के साथ सॉल्यूशंस को ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में या उन मार्केट्स में जिन मार्केट्स में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे और लोग एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं. यू आल्सो गेट इनटू दैट पर्टिकुलर बैंड वैगन और आप वो भी उसी सेगमेंट को टारगेट करना शुरू हो जाते हैं. जिसका मतलब ये है कि आपने मार्केट की रीच को एक्सटेंड नहीं किया बल्कि आप ऑपरेट कर रहे हैं उसी मार्केट में जहां पहले ऑपरेट कर रहे थे. उन्हीं कस्टमर्स को आप थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट के साथ एक एग्जिस्टिंग सोल्यूशन जो है वो ऑफर किए चले जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सप्लॉयट कर रहे हैं करंट ही प्रोडक्ट को इन करंट ही मार्केट्स विद स्लाइट इंप्रूवमेंट्स. ये ध्यान में रखिए कि स्लाइट इंप्रूवमेंट्स या थोड़े बहुत पैमाने पर की जाने वाली इंप्रूवमेंट्स अगर करंट ही कस्टमर को प्रोवाइड की जाएंगी तो ये बिजनेस के सर्वाइवल के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर लॉन्ग टर्म में नहीं है. एक्सप्लॉयटेशन लोग करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी से भी बहुत सारे बिजनेसेस फायदा उठाते हैं या अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करते हैं ऐसी सिचुएशन में भी, लेकिन आइडियली शॉर्ट टर्म में. बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म में डिसाइड करेंगे कि हम इस नोयत की एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो योर फर्म विल एंड अप डेड. वजह आपको मैं बताता हूं बाद में. अभी इस बुनियादी बात को समझ लीजिए कि अगर इस पैमाने पर की जाने वाली मार्केट में जो रीच या एक्सटेंशन है, इस पैमाने पर की जाने वाली इंप्रूवमेंट से
اسے ہم ایکسپلوئٹیشن اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز آپ کچھ بڑے پیمانے پر لائی گئی تبدیلیوں کے بجائے آپ چھوٹے پیمانے پر امپروومنٹس کر کے اسی سیگمنٹ کو آفر کر رہے ہیں جسے آپ آلریڈی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جسے ملٹیپل اور بہت سارے لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہاں پر اگر آپ ٹیمپرریلی ایگزسٹ کر رہے ہیں, وقتی طور پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو اٹس فیئر انف. بٹ اگر یہاں پرسسٹ کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کے لیے سچویشن ڈیفیکلٹ اس لیے ہو جائے گی بیکاز یہ فطری سی بات ہے. آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور زیادہ پیمانے پر انوویشن کر بیٹھے گا یا پھر ان سیگمنٹس کو ٹارگٹ کر بیٹھے گا جنہیں آپ ٹارگٹ نہیں کر رہے, اور نیچرلی وہ زیادہ پروفیٹیبلٹی اور بیٹر اکانومیز آف اسکیل کا کیپیسٹی حاصل کر لے گا اور آپ کو مارکیٹ سے ڈرائیو آؤٹ کر لے گا. ٹیمپرریلی ریسورسز کی کمی کی وجہ سے, مارکیٹ میں اکنامک حالات کی ابتری یا برا ہونے کی وجہ سے آپ اس پرٹیکولر اسٹیج میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں, بٹ لانگ رن میں دس پرٹیکولر اسٹیج از اے ڈیزیز. موونگ آن, اس کے برعکس ہمارے پاس ایک ایسا رویہ بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے امنگ انٹرپرینورز, جو کہ کیا کرتے ہیں, جو کہ یہ کیس نمبر 2 ہے, کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا. ایکسپلوئٹیشن ہم کور کر چکے ہیں. اف یو ایز اے فرم, آپ ایز اے فرم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایگزسٹنگ ہی کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنا ہے, لیکن آپ انوویشن کی انٹینسٹی کو بڑھا دیتے ہیں اس رینج میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو گراف ہے وہ کوئی اس ریجن میں پلاٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں اگر آپ آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسٹمرز تو وہی ٹارگٹ کی جنہیں آپ آلریڈی سرو کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک کام اچھا یہ کیا کہ آپ ان کسٹمرز کو, اپنے ایگزسٹنگ ہی کسٹمرز کو پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں ود میسو امپروومنٹس. The second form of exploration, جو کہ ہمارا تیسرا کیس ہے, جو کہ اگین اس انداز سے بھی بہت سارے انٹرپرینورز اپرچونٹیز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ they persist with limited improvements. وہ لمیٹڈ ہی امپروومنٹس اپنی پروڈکٹ میں کرتے ہیں, لیکن وہ ایک اچھا کام یا ایک ایڈونچرس کام یا ایک بیٹر کام یہ کرتے ہیں کہ دے موو انٹو دس ٹیریٹری. وہ نیور مارکیٹس میں اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو ود سلائٹ امپروومنٹس آفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگین یہ بیٹر ہے ایکسپلوئٹیشن سے, اس لیے کہ چلیں آپ کوئی نئی پروڈکٹ یا بڑے پیمانے پر امپروومنٹس تو نہیں لا پا رہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنے ایگزسٹنگ سولوشن کے لیے نئے